اقوام متحدہ دفتر برائے انسداد منشیات اور جرائم UNODC کے کنٹری آفس پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے اشتراک سے پاکستان میں انسانی اسمگلنگ اور مہاجرین کی اسمگلنگ کے خطرات اور مشکلات پر آگاہی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں، میڈیا، شعبہ تدریس، سول سوسائٹی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں NGOs، متعلقہ سرکاری ادارے اور عام شہریوں سمیت تمام متعلقہ فریقوں پر توجہ دی جا رہی ہے تاکہ ملک میں انسانی اسمگلنگ اور مہاجرین کی اسمگلنگ کی روک تھام اور اس کے خلاف جوابی اقدامات کی صلاحیتوں کو مستحکم بنایا جا سکے۔ یہ آگاہی مہم امیگریشن، پناہ گزینوں اور شہریت کے لیے حکومت کینیڈا کے ادارے IRCC کے مالی تعاون سے چلائی جا رہی ہے۔ مہم کے تحت انسانی اسمگلنگ اور مہاجرین کی اسمگلنگ کے خطرات، مسائل اور مشکلات کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے فلاح عامہ کے پیغامات پر مبنی بروشر، پمفلٹ اور بینر شائع کیے جائیں گے اور ریڈیو اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان پیغامات کو پھیلایا جائے گا۔ آگاہی مہم پر FIA اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں کام کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی اس سلسلے میں اہم پارٹنرز کا کردار ادا کرے گی کیونکہ UNODC سمجھتا ہے کہ حکومت سول سوسائٹی کو انسانی اسمگلنگ اور مہاجرین کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس جدوجہد میں کامیابی کا بہترین راستہ یہی ہے کہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر ان جرائم کے بارے میں وسیع پیمانے پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ یہ مہم اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں روک تھام اور تحفظ جیسے دونوں اہم شعبوں کی حکمت عملیوں پر کام کیا جا رہا ہے، جس سے انسانی اسمگلنگ کے ممکنہ متاثرین اور کمزور طبقات کی مدد کے سلسلے میں سول سوسائٹی کی سرگرمیوں میں بھی مدد ملے گی۔ UNODC اور FIA کے اشتراک سے جو ہے وہ یہاں پہ انسانی اسمگلنگ اور مہاجرین کی اسمگلنگ کے خطرات اور مشکلات پر آغاز کیا گیا ہے ایک مہم کا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ ہر طرح کے جو ہے وہ آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور آئیے ان سے جانتے ہیں اس اویئرنیس کے حوالے سے اور جو آگاہی مہم جو ہے شروع کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا کیا جو ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں شروع کی گئی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ یہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں میں ٹریفکنگ کے اوپر، کیونکہ ٹریفکنگ ایک الگ ایشو ہے، اسمگلنگ الگ ایشو ہے۔ ابھی بھی میری کچھ لوگوں سے، خواتین سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات سامنے ہے کہ پہلے تو لوگوں کو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ الفاظ بھی ٹیکنیکل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ٹرمز کیا ہیں، ایک آسان فہم زبان میں لوگوں تک کیسے اس کو پہنچایا جائے۔ اردو ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، جو بھی زبان ملک میں زیادہ بولی جاتی ہے، آپ اس لینگویج میں اس کے ایشو کو لے کے جائیں۔ دوسری بات ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اسپارک نے خود بھی ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ماں باپ بچے کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں ایجنٹس کو، اور وہ ایجنٹس ان کو پھر ٹریفکنگ میں کہیں نہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، مطلب اس بچے کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بچوں کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ہمارا زیادہ انٹرسٹ بچوں سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ کہ ایشو از ایکولی الارمنگ ایڈلٹس کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ بچوں کا کیونکہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا بچوں کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کے سائلنٹ وکٹمز ہیں، چاہے ملک کے اندر ٹریفکنگ ہو رہی ہے یا کراس بارڈر ہے یا ایئرپورٹ کے تھرو ٹریفک ہو کے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان ابھی تک ان 2-3 ملکوں میں سے جہاں سے پولیو ریڈیکیٹ نہیں ہوئی، سال میں 3rd پولیو کیس سامنے آ چکا ہے۔ اب اس پہ اویئرنیس، کیونکہ کیمپین کام ڈیل اویئرنیس کے ساتھ کریے جو FIA اور UNODC کی ہے۔ اویئرنیس کے علاوہ اس میں اور کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں جس پہ لازماً یہ کام کریں گے۔ سب سے پہلے ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ FIA کی تو ہوگی انوالو، لیکن اس میں پولیس آفیشلس کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب جیسے میں نے بھی یہاں پہ بات بھی کی تھی، اگر آپ ایک کیس لے کے جا رہے ہیں ٹریفکنگ کا تو اس کو PPC کی کس کلاز میں بک کیا جائے کہ وہ جو پرپیٹریٹر ہے، جو کلپریٹ ہے، وہ بھاگنے میں کامیابی نہ لے یا وہ اتنا آسانی سے سلپ نہ کر جائے لا کے ہاتھوں سے۔ تو اس پہ بہت سارے ٹیئرس پہ کام کرنا ہے۔ ایڈوکیسی یا اویئرنیس ریزنگ از اونلی 1 ٹیئر، دین یو ہیو کیپیسٹی بلڈنگ، اور 3rd پہ آپ کی پھر یہ اوور آل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جو ایک کمپلیٹ پیکیج ہے۔ تو یہ پیکیج اویئرنیس اس کا صرف ایک پارٹ ہے، اس کے اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہوں گے، کیونکہ ایونٹ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے تو اس لیے میں نے بھی اس کے اوپر زیادہ بات کی ہے۔ آڈینس کے لیے یہ ہے کہ پلیز اسٹے اٹینٹیو۔ آپ کے ارد گرد اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بچہ جس کو ایک اس کی ول کے بغیر یا ایک انکمفرٹیبل سرکمسٹانسز میں کہیں پہ آپ اس کو پاتے ہیں، آپ نظر رکھیے، سڑکوں پہ دیکھیے، بس اسٹاپس پہ دیکھیے، ریلوے اسٹیشنس پہ دیکھیں، ایئرپورٹس پہ۔ آئی انڈرسٹینڈ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لوکیٹ کرنا، رن اوے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت ایزی وکٹم ہو سکتے ہیں ٹریفکنگ کے۔ آپ کو یہ جنکشنز پہ نظر آئیں گے۔ تو اب ایک تو یہ کہ ایک سوسائٹی کے طور پہ ہمیں ایک ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ تمام ذمہ داری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ایک رسپانسبل شہری کا رول ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایکچولی ہیومن ٹریفکنگ اینڈ ہیومن اسمگلنگ جو ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ ایریاز
اور جس میں صرف اور صرف ذمہ داری صرف FIA کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی نہیں ہے بلکہ تمام اداروں کی ہیں اور سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے. زیادہ تر لوگوں کی اس سبجیکٹ پہ اویئرنیس نہیں ہے، ایون بہت سارے سرکاری اداروں میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ پاکستان میں اب 2018 میں 2 مختلف قوانین آئے. ون از کالڈ ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018، ادر از ڈیلنگ ود دی مائیگرنٹ اسمگلنگ. اچھا، اگر تو یہ انٹر بارڈر ہے، انٹرنیشنل ہے، تب فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا اور کرمنلز کو سزا دلوانا. اگر یہ لوکل ہے، پاکستان کے اندر ہے، تو پھر پولیس کا یہ اختیار، لوکل پولیس کا اور باقی اداروں کا جس میں سوشل ویلفیئر ہے، لیبر ہے اور جتنے بھی ادارے ہمارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انٹرنل ہیومن ٹریفکنگ. اچھا، یہ بھی نہیں پتہ کہ انٹرنل ہیومن ٹریفکنگ کہتے کس کو ہیں. ہیومن ٹریفکنگ کا جو لا ہے اس میں اگر کمرشل سیکس اور فورس لیبر کی بنیاد کے اوپر ایک بندے کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جائے، فراڈ کیا جائے اس کے ساتھ، تو اٹ از کالڈ ہیومن ٹریفکنگ، اور یہ نان بیلیبل ایک آفینس ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک جو ہم نے پلیٹ فارم UNODC نے ڈیولپ کی ہے اس کا مقصد نہ صرف FIA کے آفیسرز اس میں شرکت کی ہے، باقی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، پنجاب پولیس، KP کے پولیس اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ادارے یہاں پہ اکٹھے ہیں تاکہ ان کی بھی اویئرنیس ہو. اور ہم نے یہ جو UNODC نے یہ سٹارٹ کی اویئرنیس کمپین، اس کی چند ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو ٹارگٹ ایریاز کو جس کو ہم کرائم سپاٹس کہتے ہیں، ہاٹ سپاٹس کہتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پھر پوٹینشیل وکٹمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کون کون سے بندے اس کے پوٹینشیل وکٹم ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی آف ایوری ون ان دا سوسائٹی، primarily of all these state institutions to prevent and effectively investigate these crimes for a meaningful prosecution of the criminals involved. آگاہی کی ضرورت تو شاید ساری زندگی پڑتی رہے، ہر چیز میں پڑتی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرائم پوری دنیا میں ہوتا ہے. اگر آپ امریکہ کی بات کریں، میکسیکو سے بہت سارے وکٹمز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، انلیگل مائیگریشنز ہوتی ہے. یورپ میں بہت سارے ممالک کی انٹرنل یورپ کے اندر انلیگل مائیگریشن ہوتی ہے، پولینڈ سے ہوتی ہے، بہت سارے ایریاز سے جو لیس ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں سے ایون ود ان دا یورپ انلیگل مائیگریشن ہوتی ہے. یہ ایک گلوبل ایک مسئلہ ہے، یہ نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریجنل اور انٹرنیشنل مسئلہ ہے. اور اس پہ کیونکہ کراس بارڈر بھی ہے اور لوکل بھی ہے. اب کراس بارڈر میں ایون تو کنٹریز کی کوآپریشن بھی بڑا میٹر کرتی ہے، ایون انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کا رول از ویری افیکٹو. اور یہ نہ صرف نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی بلکہ تمام سرکاری اداروں اور ایون نان پروفٹ آرگنائزیشنس کا رول از ویری امپورٹنٹ، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پنجاب پولیس جو ہے وہ بہت اہمیت دے رہی ہے ٹریفکنگ ان پرسن کے لوگوں کو. یہ اب پولیس کا سبجیکٹ ہے، ہم لوگ پرچے درج کر رہے ہیں خاص طور پہ منڈی، بہاؤدین، گجرات، گجرانوالہ، اس سارے ایریے میں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ وکٹم نہ بنے اس کی. دیر از اے بگ نمبر آف وومن اینڈ چلڈرن جو کہ اس سے ہٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ بڑی ایکٹیو پروسیکیوشن ہم کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور انفورسمنٹ بھی بہت اچھی کوشش کی کر رہے ہیں، بیکاز اس میں لا میں لکھ دیا گیا کہ اٹس اے نان بیلیبل اوفینس. تو اس سے کافی فرق پڑے گا انشاءاللہ. ہمارا ایریاز جو یہ بیلٹ ہے فرام منڈی بہاؤدین ٹو سیالکوٹ، یہ سارا کا سارا ایریا زیادہ یہاں کے کیسز رپورٹڈ ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اور جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں. کسی ایک ایریا کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کرتے لیکن فوکس زیادہ اس پہ کرتے ہیں. پنجاب پولیس میں سے کافی پرچے درج کیے ہیں جی. ابھی آئی ڈونٹ ہیو دا نمبرز، ہم تو یہاں پہ بھی اویئرنیس کے لیے حاضر ہوئے تھے اور اس میں ہم لوگ ٹریننگ کا اس کو کمپوننٹ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک لارجر اویئرنیس میں جا رہے ہیں، اس میں UNODC، کینیڈین گورنمنٹ اور EU کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو لوکل NGOs ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. خاص طور پہ جو بچے اور عورتیں اس کے میں پھنستی ہیں ان کو ہم نان کرمنلائز کریں اور ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ قابو نہیں پایا گیا، ان کے پاس کوئی فگرز نہیں ہے، دیٹس اے فالس کلیم. بات یہ ہے کہ پہلے میئر ہی نہیں ہو رہا تھا، اب میئر ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. آج سے 2 سال پہلے جب یہ لا 2018 سے پہلے یہ میسر ہی نہیں ہو رہا تھا, اب تو میسر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے اوور اے پیریڈ آف ایئرس پہلے ایک بار اوپر جائے گا گراف جب کیسز زیادہ ہوں گے, پھر یہ نیچے آئے گا. دس از دا وے اٹ ہیپنس. زیرو کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن کم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جی. اس میں بچے پھنستے ہیں, خاص طور پہ چھوٹی بچے پھنستے ہیں, ینگ بوائز دے وانٹ ٹو گو ابراڈ, اور اس دوران ان کا پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پوری منی لانڈرنگ کی بھی ایک سائڈ ہے. تو وہ بچیں اس سے, اور کوشش کریں پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز کو ڈھونڈیں. اگر کسی جگہ پہ جاتے بھی ہیں تو لائسنس پراپر ریگولیٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کریں جی. غربت تو پھر جو بندہ یہاں سے ایلیگلی جا رہا ہے اور وہ اگر 50 لاکھ روپے دے کے جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ غریب ہے؟ نہیں ہے, لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے وہ ارینجمنٹ تو کرے گا. نہیں, وہ کیوں کرے گا ارینجمنٹ؟ اگر کوئی 50 لاکھ بھی یا 10 لاکھ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں تو از ناٹ پور. یہ ایک متھ ہے, ایک بات ہے. لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو گیا باہر جانے کا, تو ہمیں اپنے ملک کو زیادہ گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے. دیر آر اپرچونیٹیز ان دا کنٹری, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن وی نیڈ ٹو لک انورڈ ناٹ آؤٹ ورڈ.